بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین۔ حقیقی معلومات کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج کا میرا موضوع ہے انسانی نفسیات۔ دیکھیں، ہمارے معاشرے میں آج کل بہت زیادہ مسائل ہیں، ہمارے دوستوں کے، ہمارے گھر کے اندر، ہمارے بار حلقہ احباب کے اندر، لیکن ہم ایک دوسرے کو وہ راستہ نہیں دے سکتے، وہ چیزیں نہیں بتا سکتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جب تک ہم دوسرے کی چیزوں کو جانیں گے ہی نہیں تو ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ اس کی وجوہات کیا ہیں، اس کا مسئلہ کیا ہے؟ کیونکہ بہت ساری چیزوں کو جاننے کے لیے آپ کو اس سے بات چیت کرنی ہوگا، آپ کو اس کی بات چیت کو غور سے سننا ہوگا۔ جب آپ سنتے ہی نہیں ہیں، 5 منٹ میں اپنی طرف سے ایک مشورہ دے دیا، ایسا نہیں ہوتا۔ ہمیشہ دوسرے شخص کی بات کو غور سے سنو کہ کون سی چیز اس کے لیے پریشانی کا باعث بن رہی ہے اور اس کی وجہ کیا ہے، یہ بندہ چاہتا کیا ہے۔ دیکھیں نا، جب آپ کسی بندے کو پہچانیں گے، اس کی وجہ جاننے کی کوشش کریں گے تو آپ دوسروں کے لیے مددگار ثابت ہو سکتے ہیں نا۔ جب آپ اس کو جانتے ہی نہیں ہیں کہ اس کی وجہ کیا پریشانی، تو آپ اس کو کیسے مشورہ دے سکتے ہیں؟ دیکھیں، انسان کے دماغ میں بہت ساری سوچیں چل رہی ہوتی ہیں، ایک وقت کے اندر اس کی بہت ساری سوچیں چل رہی ہوتی ہیں، اور وہ سوچ کے اندر وہ سوچ چل رہی ہوتی ہے جو اس کو پریشانی کر رہی تھی۔ کسی وقت انسان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا ہے، بلکہ اس کو یہ بھی سمجھ نہیں آ رہا ہوتا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، وہ اداس رہتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ اداس کیوں ہے؟ اس کو جاننے کے لیے اس کو اپنے اوپر غور کرنا چاہیے، اس بندے کو جس کے ساتھ یہ معاملہ درپیش ہے۔ تو اس کے ساتھ دوسرے حلقہ احباب کے جو لوگ ہیں، وہ بھی اگر اس کی رہنمائی کچھ چند چیزوں سے بھی لے سکتے ہیں، اس کی بات چیت کو غور سے سنیں، پھر اس کے اندر ان کو بہت ساری چیزیں مل جائیں گی کہ اس بندے کی پریشانی کے ساتھ اصل وجہ کیا ہے۔ پھر آپ اس کو اس کے مطابق مشورہ دے سکتے ہیں۔ جب تک اس کی آپ کو پریشانی کی وجہ نہیں معلوم ہوگی تو آپ کیا مشورہ دیں گے؟ آپ نے معاشرے میں دیکھا ہوگا کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو خود بھی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ وہ کس وجہ سے پریشان ہیں، لیکن یاد رکھنا کہ پریشانی کے پیچھے ضرور کوئی نہ کوئی وجوہات ہوتی ہیں۔ اگر انسان اس وجوہات کو تلاش کر لے تو وہ خود بھی اس پر قابو کر سکتا ہے، کیوں نہیں کر سکتا؟ لیکن وہ غیر جانبدار ہو کر اس کو تلاش کرے۔ انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ میری پریشانی کی وجہ کیا ہے، میں کس وجہ سے پریشان ہوں۔ اگر وہ غیر حقیقی ہے تو اس کو ترک کرے نا۔ اب بہت سارے لوگ نمود و نمائش کی وجہ سے پریشان ہیں۔ نمود و نمائش بھی ایک نفسیاتی مسئلہ ہے۔ کوئی بندہ لوگوں کی نظروں میں بہت مقبول ہونا چاہتا ہے، کوئی چاہتا ہے کہ میری پی آر بہت ہو، یہ سارے نفسیاتی مسائل ہیں۔ میں نے بہت سارے لوگ دیکھے معاشرے میں کہ جو اپنی پی آر بنانے کے چکروں میں ہزاروں روپے اپنے اڑا دیے انہوں نے۔ یہ نفسیاتی مسئلہ یہ ہے، حالانکہ یہ کام ان کا نہیں تھا، نہ وہ کسی ڈپارٹمنٹ کے کوئی ایسے عہدیداران تھے، لیکن اپنے پیسے لگا کے لوگوں کے کام کروا رہے ہیں۔ تو یہ ایک نفسیاتی مسئلہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ نفسیاتی مسئلہ ہے۔ آپ وہ کام کریں جو آپ کے سپرد ہے، آپ اس شعبے کے متعلق کام کریں۔ جو میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ جو آپ جس کی اہلیت رکھتے ہیں، لیکن آپ کو کوئی بھی کوئی کام کہے نا کہ میرا یہ کام کر دو، اگر آپ پی آر بنانے کی کوشش کریں گے نا تو آپ غیر ضروری طریقوں سے ہتھ کنڈے استعمال کر کے پیسے بھی اپنے خرچ کر کے اس کا کام کروائیں۔ جی اب نیکی کی طرف کہ کوئی کہے کہ جی میں نے نیکی کی ہے، جی اب نیکی والا بھی تصور نہیں ہے۔ یہ بات یہ ہے کہ یہ پی آر کا چکر ہے۔ اپنے پیسے لگا کر اپنی چیزوں کو اڑا کر لوگوں کی، اس طرح کے بہت ساری چیزیں ہیں ہمارے معاشرے میں۔ مختلف کیٹیگری کے لوگ آپ کو ملیں گے، مختلف سلسلے کے لوگ آپ کو ملیں گے۔ کچھ آپ کو دیکھیں گے کہ وہ تسبیحات کی طرف بڑھے ہیں تو وہ انہوں نے ہوٹل میں کام کر رہے ہیں یا کسی آفس میں کام کر رہے ہیں، وہاں بھی انہوں نے تسبیح کو لیا ہوا ہے تو وہ دوسرے کام سے ہی غافل، ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔
یہ ساری چیزیں نفسیاتی مرض کی نشانی ہے کہ بندہ شدت پسندی کے اوپر اترا ہے. کوئی وظیفے پڑھ رہا ہے، دن رات وظیفے پڑھ رہا ہے. یہ ساری کیا ہے کہ ساری کی ساری آپ کو دوری کی نشانی. آپ حقیقت سے دور ہیں. آپ اگر پریشان ہیں تو آئے ہم، اور آپ اس سے کیسے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں؟ بالکل حاصل کر سکتے ہیں آپ چھٹکارا. آپ رات کو طریقی میں بیٹھ کے یہ جانیں کہ آپ کس سلسلے میں پریشان ہیں. پہلے تو یہ جانیں کہ آپ کس سلسلے میں پریشان ہیں. وہ آپ کو جب اس سلسلے میں جاننے کی کوشش کریں گے تو آپ اس کے اوپر غور و فکر کریں. پھر وہ جو بات ہے اس کو دوستوں سے شیئر کریں، اپنے حلقہ باپ سے شیئر کریں. وہ آپ کو بتائیں گے کہ اس کا حل کیا ہے. آپ کو بھی اس کا حل نظر آ جائے گا کہ یہ کیا حقیقت ہے. تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ دوسروں کے بارے میں جان سکتے ہیں کہ اس بندے کی پریشانی کی وجہ کیا ہے بنیادی طور پہ. پھر آپ سے وہ کویشچن بھی کر سکتی ہیں. آپ فرض کی آپ کا کوئی دوست ہے، آپ کی کوئی سسٹر ہے، آپ کا کوئی بھائی ہے، آپ کی وائف ہے، تو سائیکالوجی کے مطابق بھی کچھ چیزیں آپ اس سے جان سکتے ہیں کہ اس کے اندر بنیادی چیز کیا ہے. اس سے آپ کو کافی ساری مدد بھی مل سکتی ہے. سائیکالوجی کہتی ہے کہ اگر کوئی شخص بہت زیادہ ہنستا ہے اور وہ بھی غیر ضروری باتوں کے اوپر خام خواہ ہر وقت ہنس رہا ہے تو وہ شخص اندرونی طور پر اکیلا ہے. یعنی وہ اپنے آپ کو تنہائی پسند سمجھتا ہے. ویسے وہ سمجھتا ہے کہ میری معاشرے میں کچھ بھی نہیں ہے، میں اکیلا ہوں. اسی طرح سائیکالوجی کہتی ہے، سائیکالوجی کے مطابق اگر کوئی شخص بہت زیادہ سوتا ہے، نیند کرتا ہے، تو وہ شخص بہت زیادہ اداس ہے. اب اس سے بھی آپ کو بہت ساری چیزیں آپ کو دوسرے کی سمجھنے میں آپ کو مددگار ثابت ہو سکتی ہے. سائیکالوجی یہ بھی کہتی ہے کہ اگر کوئی شخص روتا نہیں ہے، مطلب بہت بڑی چیزوں کے اوپر بھی اس کو رونا نہیں آتا، تو وہ شخص اندرونی طور پہ کمزور ہے. دیکھیں نا ایک کتنا بڑا حادثہ ہو گیا ہے، وہ پریشان بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کو رونا نہیں آتا، تو وہ اندرونی طور پہ کمزور شخص کی نشانی ہے. سائیکالوجی کے مطابق اگر کوئی شخص عجیب طریقے سے زیادہ کھائے تو وہ شخص شدید ٹینشن کا شکار ہے. یعنی عجیب طریقے سے تیزی سے، آپ نے کئی معاشرے میں لوگ دیکھے ہوں گے تیزی سے کھا رہے ہیں، کبھی کیا، تو وہ شدید ٹینشن کا شکار ہے. یعنی ان کے کھانے میں آپ کو دیکھا ہوگا کہ بڑے آرام سے تحمل سے لوگ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں نا، وہ اس طرح سے نہیں، بلکہ تیزی کے ساتھ جیسا ایک کام پورا نہیں کر رہا ہوتا انسان. آپ دیکھیں گے مریض کے، میں نے خود دیکھے، وہ شدید ٹینشن کا شکار ہے. اس سے آپ کو بہت معلومات مل جائے گی. اگر کوئی شخص چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی غصہ کرے، چھوٹی سی بات پہ غصہ کر کے، آپ نے دیکھا ہے چھوٹی سی بات کے اوپر اس نے غصہ آ گیا اس کو، تو اس شخص کو محبت کی ضرورت ہے. آپ یہ جان سکتے ہیں کہ اس شخص کو کیا ضرورت ہے، محبت کی. پھر سائیکالوجی کے مطابق اگر کوئی شخص چھوٹی چھوٹی باتوں پر روئے تو وہ شخص معصوم اور نرم دل ہے. کئی لوگ آپ دیکھیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ رونا ان کو آ جاتا ہے، وہ شخص اندر سے بڑے معصوم اور نرم دل ہوتے ہیں. اب کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اگر بندہ کچھ سمجھنے والا ہو تو ان کے اوپر عمل کر کے وہ کافی ساری دوسرے کی بنیادی چیز کو سمجھ سکتے ہیں. اب آپ کے سامنے فرض کیا کوئی بندہ بیٹھا ہے، آپ کا دوست ہے، تو وہ کھانا کھاتے وقت ایک ہوتا ہے نا آرام سے، بڑی آرام سے کھاتا ہے، بڑے ایک ڈسپلن کے ساتھ ایک طریقے سے ساتھ کھا رہا ہوتا ہے، تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ کم از کم ٹینشن کا شکار بندہ نہیں ہے. مطلب اتنا تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اس کی جو وجہ ہے جو کوئی ٹینشن نہیں ہے. لیکن اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ بندہ 2 بجے اٹھتا ہے، دن کے 3 بجے اٹھتا ہے، چاہے اس طرح
کچھ لوگوں کے پیشے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ دن کو سوتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کے پیشے ایسے تو نہیں ہوتے کہ وہ دن کو بھی سوتے ہیں۔ کچھ لوگ رات کو اپنے ٹائم پہ سوتے ہیں لیکن بڑی دیر بعد اٹھتے ہیں۔ وہ شخص اندر سے اداس ہوتے ہیں، وہ شخص اندر سے اداس ہوتے ہیں۔ کوئی شخص روتا ہی نہیں ہے، بڑے غمگین چیزوں کے اوپر بھی اس کو رونا نہیں آتا، تو وہ شخص سمجھے کہ اندر سے ہے کمزور۔ اب یہ ساری چیزیں اگر آپ جان لیتے ہیں تو آپ کے لیے دوسرے کی رہنمائی اور دوسرے کی مدد میں آپ کا کافی ہاتھ ہو سکتا ہے کہ آپ اس کی بہترین رہنمائی کر سکتے ہیں۔ کچھ سائیکالوجی کے مطابق کچھ ٹپس ہیں کہ جس کے اندر آپ اگر اس بندے کو جاننا چاہیں کہ اس بندے کی کیا وجوہات ہے، تو یہ تو بنیادی طور پہ ہمیں سمجھے کہ ایک ڈوز ہے، دوائی ہے، آپ گھر میں رکھیں، آپ دوسرے کو جاننے کی کوشش کریں، آپ دوسروں کی باتوں کو تحمل سے سنیں۔ آپ بیچ میں پہلے جب آپ اکثر جہاں یہ ہوتا ہے نا کہ ہماری معاشرے کے اندر ہم دوسرے کی بات سننا چاہتے ہی نہیں ہے، فوراً بیچ میں اپنے ابھی اس کا سوال میں کمپلیٹ ہی نہیں ہوا تو ہم بیچ میں آپ شروع ہو گئے۔ پہلے اس کے سوال کو پورا سنیں، جب وہ اینڈ کرے پھر آپ کو اس کا جواب دیں۔ ہمارے معاشرے میں یہ بڑی ہے کہ بندے کی ابھی بات آدھی کمپلیٹ نہیں ہوئی، آدھی بھی نہیں ہوئی تو بیچ میں آپ شروع ہو گئے۔ پہلے اس کو اکثر بندے آپ سے یہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کی بات کو غور سے سنیں، اس سے بڑی محبت بھی ہوگی آپ کی طرف۔ آپ ان کی بات کو پہلے غور سے سنیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں، آپ سے کیا مطالبہ ہے۔ دیکھیں وہ ان کا آپ کے اوپر ایک مان بھی ہے، اسی لیے آپ کو سنا رہے ہیں۔ آپ ان کی بات کو غور سے سنیں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں اور اینڈ تک سنتے جائیں اور پورے غور سے سنیں۔ جب وہ بات کو کمپلیٹ کر دے، ختم کر دے، تو پھر آپ اپنا خیالات کا اظہار کریں، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ بھی آپ اس کا جواب تب بھی دے سکتے ہیں نا کہ آپ کو بھی کچھ چیز کا نالج ہو، کسی چیز کا نالج ہو۔ تو کچھ چیزیں میں نے سائیکالوجی کے مطابق بتائی ہیں کہ کچھ چیزیں انسان کے اندر موجود ہوتی ہیں۔ یہ بھی ابتدا کی ہے میں نے، کیونکہ میں نے آپ لوگوں سے وعدہ کیا تھا کہ میں حقیقی معلومات میں نفسیات کے حوالے سے اس مہینے کافی ویڈیو ڈالوں گا جو آپ کو معاشرے میں کے اندر پائی جانے والی پریشانیوں میں کافی مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ لیکن آپ اگر ان چیزوں کے اوپر غور کریں گے تو آپ کو کافی رہنمائی مل سکتی ہے، آپ دوسروں کو کافی بہتر کر سکتے ہیں، آپ اپنے آپ کو کافی بہتر کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے آپ جب دوسرے کی اصلاح کرتے ہیں نا تو آپ اپنی بھی اصلاح کر سکتے ہیں، کیوں نہیں کر سکتے۔ آپ اگر اداس ہیں، آپ اگر پریشان ہیں، آپ کو اگر ٹینشن ہے تو ٹینشن کے پیچھے آپ دیکھیں کہ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے، میں کیوں پریشان ہوں، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے کہ جس کو اپنی وجہ نہ معلوم ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر وہ وجہ تلاش کرنے کے بعد وہ سوال کسی سے کریں تو پھر اس کو دیکھنا 1000 بندے اس کو جواب دینے کے لیے تیار ہوں گے۔ ایک بندہ ہے، فرض کیا بے روزگار ہے، اس کو ٹینشن ہے میں بے روزگار ہوں۔ اب وہ اپنی بے روزگاری کا یا کسی اور کے حوالے سے ذکر کر لے تو اس کو ہزاروں جواب ملیں گے کہ اس کو لوگ مشورہ دیں گے کہ آپ ایسا کام کر لیں، اس کی تعلیم کتنی ہے، آپ کی تعلیم کتنی ہے، آپ کی ایجوکیشن کتنی ہے، آپ یہ کام کر لیں، آپ یہ بھی کر سکتے ہیں، آپ یہ بھی اس کو بہت ساری چیزیں مل جائیں۔ لیکن ہمیں نمود و نمائش سے نکلنا ہوگا، ہمیں ہوائی قلعوں سے نکلنا ہوگا، ہمیں حقیقت کے دامن کے اندر رہنا ہوگا۔ جب تک آپ حقیقت کے دامن کو نہیں پکڑیں گے اس وقت تک آپ کسی چیز کے اندر کامیاب نہیں ہو سکتے۔ جب تک آپ مستقل مزاج نہیں ہو سکتے آپ کسی چیز کے اندر کامیاب نہیں ہو سکتے۔ جب تک آپ کی وعدے کی پاسداری نہیں ہوگی آپ کسی چیز کے اندر کامیاب نہیں ہوتے۔ جب تک آپ کی پرسنالٹی جو ہے وہ آپ کی شخصیت ہے وہ اسی وقت بنتی ہے کہ جب آپ کے اندر یہ باتیں پائی جائیں، وہ آپ کی شخصیت کا حصہ ہوتی ہیں۔ لوگ آپ کو جانتے ہیں کہ یہ فلاں شخص فلاں چیز کا حامی ہے، یعنی اس کے اندر یہی عادتیں ہیں، مطلب وہ خود اس چیز کا حصہ بن جاتے ہیں۔
مطلب ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ اس ٹائم میرا ویٹ کر رہا ہے، انتظار کر رہا ہے. لیکن کئی لوگوں کے بارے میں آپ کو جو پہلے پتہ ہوگا کہ ابھی تک یہ کوئی نہیں آیا ہوگا، کیونکہ آپ کو اس کی عادت کا پتہ چل گیا، آپ اس کی جو شخصیت ہے اس کا آپ کو پتہ چل گیا کہ اس کا کوئی پتہ نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی بھروسہ نہیں. اسی طرح سے ہم دنیا کے کسی بھی چیزوں کے اوپر جب ہماری عادتیں غلط ہوتی ہیں تو دوسرے بندے کو آپ کے بارے میں سارے حقائق پتہ چل جاتے کہ آپ کس چیز کی حامی ہیں. جہاں پہ دیکھ لیں بیکار پھرنے والوں کی تعداد کچھ کم نہیں ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ نمود و نمائش کے اندر گھسی ہوئی ہے. نمود و نمائش وہ چھوڑ نہیں سکتے، ورنہ کام کی کمی نہیں ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ وہ اس سے دور ہو سکے. لیکن انہوں نے نمود و نمائش کو نہیں چھوڑا، غلط طریقے سے دولت کمانے کی کوشش کرنی. ہمیشہ غلط طریقے سے دولت کمانے کا جو ایک شارٹ کٹ راستہ ہے یہ آپ کی زندگی کو تباہ کرتا ہے. جو شارٹ کٹ کے چکروں میں آپ نے معاشرتی حوالے سے میری گفتگو بھی ہوتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ شارٹ کٹ کے چکروں میں ہوتے ہیں. یہ میرا ایک تجربہ ہے، آپ کر کے دیکھ لیں، آپ آزما کے دیکھ لیں، ان لوگوں کو چیک کر کے دیکھ لیں جو شارٹ کٹ کے چکروں میں اس کی زندگی کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی. آپ نوٹ کر لیں، جائے یہ میرا آپ کو کھلا چیلنج ہے. جو شارٹ کٹ والے لوگ ہیں وہ کبھی زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتے، جو حقیقت کے دامن سے دور ہیں وہ بھی کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. تو لہٰذا یہ ساری چیزیں ہیں بنیادی جو میں نے آج خلاصہ پیش کیا ہے مختصراً، کہ میں اپنے بھائیوں کے لیے کچھ ایسا تحفہ لے کر آؤں کہ جس سے ان کو استفادہ حاصل ہو. یہ بنیادی میرے پروگرام کو آپ لازمی سنا کریں تاکہ آنے والی ویڈیو جو ہوتی ہے اس کو آپ سبسکرائب بھی کریں میرے حقیقی معلومات چینل کو. اس سے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے گا. آپ کو بہت ساری چیزیں آپ کے دماغ میں گھر کر لیتی. جب آپ کسی چیز کو سنتے ہیں نا، خالی سنتے ہیں، تو آپ کو بہت ساری چیز آپ کے دماغ میں وہ گھر کر لیتی ہے، تو آپ کی زندگی کافی بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہے. آپ کو بہت ساری چیزیں مل جاتی، ہو سکتا ہے اس میں بہت کام کی چیز آپ کو مل جائے. تو آپ ضرور پروگرام سنیں. نفسیات بھی ایک علم ہے، اس کے ذریعے آپ کسی کو جان سکتے ہیں، کسی کی پڑتال کر سکتے ہیں کہ یہ کیوں اداس ہے، میرا دوست کیوں پریشان ہے. تو میں آپ سے التماس کروں گا کہ میرے حقیقی معلومات چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ تمام آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے. تو میں نے آپ تمام بھائیوں سے یہ کہا تھا کہ میں اس ماہ زیادہ جو میری ویڈیو کا تعلق ہوگا وہ نفسیات کے حوالے سے ہوگا. انسانی سوچ، انسانی، ہمارا تو دین ہی سب بشریت یا اصل راستہ ہوتا ہے، لیکن نفسیات ہماری زندگی میں دین کے اندر کس طرح رہنمائی کر سکتے ہیں. تو ہمیں اس کی طرف غور کرنا ہوگا. حقیقی معلومات کی طرف سے اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.